بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ بدعت کیا ہے؟ یہ حدیث ہے احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔ ترجمہ: حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر آپ ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور ہماری طرف رخ فرما لیا اور ایسا مؤثر وعظ فرمایا کہ اس کے اثر سے آنکھیں بہہ پڑیں اور دل خوف زدہ ہو کر دھڑکنے لگے۔ تو ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو گویا ایسا وعظ ہے جیسے الوداع کہنے والے اور رخصت ہونے والے کا وعظ ہوتا ہے۔ بس اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ ہم کو ضروری امور کی وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا، اور اولو الامر خلیفہ یا امیر کا حکم سننے اور ماننے کی، اگرچہ وہ کوئی حبشی غلام ہی ہو، اس لیے کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بڑے اختلافات دیکھے گا، تو ایسی حالت میں تم اپنے اوپر لازم کر لینا میرے طریقے اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کے طریقے کی پیروی و پابندی، اور مضبوطی سے اس کو تھام لینا اور دانتوں سے پکڑ لینا، اور دین میں نئی نکالی ہوئی باتوں سے اپنے کو الگ رکھنا، اس لیے کہ دین میں نئی نکالی ہوئی ہر بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حدیث کسی وضاحت اور تشریح کی محتاج نہیں۔ اس کے مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور حیات کا ہے۔ آپ نے نماز کے بعد جو وعظ فرمایا اس کے غیر معمولی انداز سے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات و آگاہیاں دی، ان سے صحابہ کرام نے اندازہ کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہو گیا ہے کہ اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ ہم کو بات کے لیے وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے وصیت فرمائی، سب سے پہلے تقوی کی، یعنی خدا سے ڈرتے رہنے اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہنے کی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر وصیت فرمائی کہ خلیفہ اور امیر کے حکم کی بہرحال اطاعت کی جائے، اگرچہ وہ کسی کمتر طبقہ کا آدمی ہو۔ دین میں تقوی کی اہمیت تو ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح اسی پر موقوف ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا میں امت کا اجتماعی نظام صحیح اور مضبوط طور پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ خلیفہ اور امیر کی اطاعت کی جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو انتشار و افتراق پیدا ہوگا اور انارکی پھیلے گی اور نوبت خانہ جنگی تک پہنچے گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر بار بار وضاحت فرمائی ہے، اگر امیر و خلیفہ اور کوئی بالا تر شخصیت کسی ایسی بات کا حکم دے جو اللہ و رسول کے کسی حکم کے خلاف ہو تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ تقوی اور اولو الامر کی اطاعت کی ہدایت و وصیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا وہ امت میں بڑے اختلافات دیکھے گا۔ ایسی حالت میں نجات کا راستہ یہی ہے کہ میرے طریقہ کو اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کے طریقہ کو مضبوطی سے تھام لیا جائے
اور بس اس کی پیروی کی جائے اور دین میں پیدا کی ہوئی نئی نئی باتوں اور بدعتوں سے بچا جائے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور صرف گمراہی ہے۔ یہ حدیث شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مقدسہ میں ایسی حالت میں جب کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اختلاف و افتراق کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، فرما دیا تھا کہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بڑے بڑے اختلافات دیکھیں گے۔ یہی ظہور میں آیا کہ آپ کے وہ اصحاب اور رفقا جو آپ کے بعد 25-30 سال بھی زندہ رہے، انہوں نے امت کا یہ اختلاف آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس کے بعد اختلافات میں اضافہ ہی ہوتا رہا، اور آج جب کہ 14ویں صدی ہجری ختم اور 15ویں صدی شروع ہو چلی ہے، امت کے اختلافات کا جو حال ہے وہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اللہ تعالی حق و ہدایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہنے کی توفیق دے۔